السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہی ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کو بتلانے والا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے 12 کام ہمیں خوب اچھی طرح کر لینا چاہیے۔ یہ 12 کام کون سے ہیں؟ 12 کام کوئی نئے نہیں ہیں، بلکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں۔ عید کی نماز سے پہلے کی سنتیں ہیں جو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، ہم لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی میں معمول تھا، وہ یہی معمول تھا کہ جب بھی عید اور بقرعید آتی تھی تو اس سے پہلے کچھ چیزوں کا وہ معمول بنا کے رکھتے تھے، اور امت کو یہی چیزیں وہ بتلا کے گئے کہ جب بھی آپ کے اوپر عید یا بقرعید آئے یا 2 تہوار ملیں تو ان تہواروں میں آپ بھی اس سنت پر عمل کریں۔ اور دیکھیں، سنت پر عمل کرنے سے فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جو کام کر رہے ہیں وہ بھی ہو جائے گا، اور دوسری چیز ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے محبوب بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔ جب ان کی محبت ہمارے دل میں ہوگی تو ہمیں ان کے ذریعے اللہ سمجھ میں آئے گا۔ جب اللہ اور رسول دونوں سمجھ میں آ گئے تو پھر ان کی باتوں پر ہمارے لیے عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ان 12 سنتوں کو ہم لوگ جان لیتے ہیں کون سی 12 سنتیں ہیں۔ تو نمبر 1 ہے، وہ ہے عید کی رات میں خوب عبادت کرنا۔ مطلب عید کی رات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے۔ رمضان کی آخری رات میں بھی عبادت کا خوب ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آخری رات میں امت مسلمہ کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ شب قدر ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ شب قدر نہیں ہوتی، لیکن بات یہ ہے کہ جب کام کرنے والا اپنا پورا کام کر دیتا ہے تو اس کو پورا اجر دیا جاتا ہے، پورا اس کو بدلہ دیا جاتا ہے۔ ہم نے روزے رکھے، پورے مہینے تراویح پڑھی، سب کچھ کرا، تو اب ہمیں اس رات میں ان کاموں کا ہمیں اجر ملے گا، ان کی اجرت ملے گی۔ اس لیے ہمیں اس عید کی رات میں خوب عبادت کرنا چاہیے۔ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ پوری رات بازار میں گزار دیتے یا پوری رات عیش و مستی میں گزار دیتے، یہی سوچ کے کہ کل صبح ہمارا ایک تہوار ہے۔ تو ہمیں تو بھائی ہر جگہ پہ پکڑ کے رکھا اللہ نے، ہر جگہ پہ ہمیں جو اسلام ہے نا، وہ اس نے ہمیں جو کہیں پہ ڈھیل نہیں دی، اس نے ہر جگہ ہمیں پکڑ کے رکھا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلا کام ہمیں اس رات میں، مطلب عید کی رات میں خوب عبادت کریں، یہ بخشش کی رات ہوتی ہے۔ تو دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ہمیں غسل کرنا ہے۔ یہ کام تو ہم لوگ کرتے ہیں نا، سبھی لوگ کرتے ہیں، کیونکہ انہیں کپڑے پہننا ہوتے ہیں، خوشی ہوتی ہے تو وہ غسل ضرور کرتے ہیں۔ اور جو تیسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسواک کرنا۔ عید کی نماز سے پہلے مسواک کرنا۔ دیکھیں، مسواک کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن عید پہ بھی یہی چیز سنت ہے۔ لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ برش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑیں گے تو ہمارے دانت مسواک سے بھی صفا ہو جائیں گے اور برش سے بھی صفا ہو رہے ہوں گے۔ لیکن جب ہمارے مسواک سے دانت صفا ہو رہے ہوں گے، اور اس سے کیا ہوگا، دوسری چیز ہمیں اس کا ثواب بھی مل رہا ہوگا دانت صاف کرنے کا، اور برش سے ہمیں ثواب نہیں ملے گا۔ تیسری چیز، ہمیں اس کے ذریعے اللہ کے رسول کی ہمارے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ تو ہم مسواک کو زیادہ سے زیادہ کریں، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، انشاءاللہ ہم اس فائدوں کو بتلا چکے ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 4 ہے اچھے کپڑے پہننا، نہ ہو تو دھلے ہوئے کپڑے پہننا، مطلب عمدہ سے عمدہ کپڑے پہننا۔ اور ہر کوئی آج کل عید پہ سلواتا، یہ کام تو بھی ہم لوگ کرتے ہیں۔ نمبر 5 ہے خوشبو لگانا۔ لوگ خوشبو لگاتے ہیں لیکن وہ غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ پرفیومس لگاتے ہیں، لیکن پرفیومس میں کیا کیمیکل ڈالا جاتا ہے یہ آپ کو نہیں پتا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ ہمیں عطر کا ہی استعمال کرنا چاہیے، پرفیومس نہیں لگانا چاہیے۔ وہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں، وہ پتہ نہیں کس ذریعے، کن چیزوں کے ذریعے بنائی جاتی ہیں۔ تو نمبر 6 ہے نماز عید کے لیے، نماز عید سے پہلے کوئی چیز کھا لینا، مثلا میٹھی چیز کھا لینا، کھجور یا چھوہارے 1، 3 یا 5، اس طرح ہمیں عید کی نماز سے پہلے کچھ میٹھی چیزیں کھا لینا ہے، اور یہ سنت ہے۔ نمبر 7 ہے
عیدگاہ جلدی جانا. عیدگاہ کہاں کیسے جانا؟ جلدی جانا، تھوڑا سا جلدی ہمیں جانا عیدگاہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جو ہے عیدگاہ جو ہے جلدی پہنچتے تھے. صبح سویرے عیدگاہ جلدی جانا. نمبر 8 ہے عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا. یہ ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے. اس کو اگر ایڈوانس میں ادا کر دیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. رمضان میں ادا کر دیں، لیکن یہ ہم کو عید کی نماز سے پہلے ادا ہی کرنا ہے. یہ ہمارے ذمے ہے، اور اگر ہم نہیں ادا کریں گے تو یہ ہم سے کبھی نہیں ادا ہوگا. اس کا بوجھ ہمارے اوپر رہے گا. ادا کرنا ہی پڑے گا، چاہے آپ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب بھی آپ ادا کریں، یہ بوجھ آپ کا ہٹے گا نہیں. تو نمبر 9 ہے عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نماز نہ پڑھنا. یہ آپ کا معمول تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے. اب جو نمبر 10 ہے وہ ہے عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے تکبیر تشریق کہنا، آہستہ سے پڑھنا. عیدگاہ جب ہم جا رہے ہوں تو آہستہ سے راستے میں ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں گے. تکبیر تشریق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اس چیز کو پڑھنا ہے. نمبر 11 عید الفطر کی نماز کچھ تاخیر سے پڑھنا، مطلب عید کی نماز تھوڑا سا لیٹ پڑھنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقہ. نمبر 12 نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا. یہ دیکھیں بہت کام کی چیز ہے، ایک راستے سے آنا اور دوسرے راستے سے جانا. اس سے کیا ہوگا کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ ہے ایک ہندوستان، اور ہندوستان میں ہے غیر مسلم. غیر مسلم تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھ اور ذریعے سے اس کے پڑوسی یا اس کا کوئی دوسرا انسان اس کے محفوظ نہ اس کے ہاتھ پیر سے، تو وہ آپ نے اس کو مسلمان نہیں بتایا. تو اس لیے ہمیں ان کا خیال کرنا چاہیے. ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. یہ تو اللہ کا بہت بڑا یا نبی کا بہت بڑا کرم ہوا کہ اس نے جو ہے ہمیں بتلایا کہ عیدگاہ جو ہے شہر سے باہر ہونا چاہیے. وہ اسی وجہ سے بتلایا کیونکہ کسی کو کوئی کسی طرح کی تکلیف نہ ہو. پتہ نہیں کس ایمبولینس میں یا کوئی کون سا مریض ہو جسے وہی جانے کا راستہ ہے اور اس کو کیا کر رہے ہوں کہ ہم ایک راستے سے آ رہا ہوں اسی راستے سے جا رہے ہوں، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی بیماری زیادہ بڑھ سکتی ہے. اسے نکلنے کا جب راستہ ہی نہیں ملے گا تو وہ مرنے کے قریب بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے ان ساری باتوں پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.